اور میں نے ان کو کل یہ بتایا تھا اپنے ٹیلی فون کال میں کہ جب میری آپ سے پیرس میں گفتگو ہوئی پہلی ہوٹل میں، تو میں نے اس کے فوراً بعد حساب ڈار صاحب کو میں نے فون کیا، اپنا فنانس صاحب کو، اور انہوں نے اپنے جو ان کی جائز ریزرویشن تھی مجھے انہیں بتائیں فنانس نے. میں نے کہا ڈار صاحب بالکل ٹھیک آپ فرما رہے، لیکن اب میری بات ہو گئی ہے، طے یہ ہوا ہے کہ آج رات دونوں ٹیمز ملیں گی، پاکستان کی اور آئی ایم ایف کی، اور اگلے 2-3 دن میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں گی. ڈار صاحب نے مجھے اپنے خدشات کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ اس کو آپ بھول جائیں، مہربانی کر کے اس یقین اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم کام کریں تاکہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو یقیناً اس کے بعد اگلی چند راتیں ڈار صاحب ان کی ٹیم پوری رات جاگی، اور انہوں نے بڑے ایفرٹس کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ ان کو کھولا. جس طرح ٹیکس بیس بڑھانا تھا اور چیزیں کرنی تھی، وہ سارے معاملات اگلے چند دنوں میں بڑی انہوں نے محنت سے کی. آئی ایم ایف کی جب ایم ڈی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کمٹ کر لیا ہے، اور وہ گیپ جو ہے $1 بلین رہ گیا. باقی اوپر حساب ڈار صاحب نے الحمدللہ اس گیپ کو پورا کیا. تو میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے، بڑی یعنی کوئی اس میں بات چھپائی نہیں، کیونکہ اگر میں اپنی قوم سے یہ باتیں یا آپ سے جو متعلقہ جو افراد شیئر نہیں کروں گا تو میں اپنے دل میں رکھ کر یہ بات کروں گا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں مطلوبہ وہ نہیں نکلیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن مراحل سے گزرے ہیں. اور آج اگر ہم نے یہ پروگرام جو ہم نے جو اچیو کیا ہے وہ کوئی بڑی یہ کوئی کام اس حساب سے کام بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا. ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی، اس ملک کی، اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. میں اس کی تفصیل آپ سب کو بڑی اپنی تقاریر میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اب آئیں کہ اب ہم نے آگے کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ پوائنٹ. یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی، اس میں جس طرح آپ کو علم ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں. $1 ارب یو اے ای سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے. پرسوں آئی ایم ایف کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے. اور جو باقی فنانس صاحب نے آپ کو بتایا سارا، اس وقت ہمارے اس سے پہلے ریزروز کیا تھے. اب یہ جو $4.2 بلین آیا ہے اس سے ہمارے ریزروز ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ 14 ارب ڈالر پہنچ گئے. جی جی 14 بلین ڈالر پہ اور ہم نے ساری پیمنٹس شکریہ. فنانس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، تو اس وقت بھی جو ریزروز تھے وہ یہی 14-15 بلین ڈالر تھے. تو اسی لیول پر آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہیں. اللہ خیر کرے گا. اس میں یہ ساری جو بات بتائی ہے، میں کل بھی میں نے چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور ادھوری رہے گی جب تک کہ میں چین کا اس میں ذکر نہ کروں. چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے. سوورن لونز تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. کمرشل لونز جو ہیں ان کو رول اوور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی. یہ اس میں سوورن لون بھی شامل ہے اور اس میں کمرشل لون بھی شامل ہے. تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ $5 بلین اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات میں ہوتے. اب آئیں آگے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے یہ ہمیں ملی ہے ٹو ریفارم اینڈ ریسٹرکچر اور آرکیک اسٹرکچر. اٹ از سو آرکیک کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے. میرے دل میں آپ سب کے لیے بے پناہ احترام ہے
آپ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، مہنگے لونز لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، لیبر کو سنبھالتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ میں درجہ اتم موجود ہیں. لیکن مجھے اجازت دیجیے بطور آپ کے ایک بھائی کے، پاکستانی کے، اور کچھ تھوڑی بہت کاروباری تجربہ رکھنے کے حوالے سے، پلیز ٹیل می ان آل آنیسٹی کہ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل، ان کی گارمنٹس، ان کے وہ پوری 100% امپورٹ کرتے ہیں کاٹن. دے آر وے اہیڈ آف پاکستان ان ٹرمز آف ایکسپورٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری کاٹن جو ہے وہ ایک زمانے میں 14 ملین بیلز پہ گئی تھی. آج پچھلے سال، اس سے پچھلے سال 3-4 ملین بیلز پہ رہ گئی. اس میں میں آپ کو جو ساری بات کر رہا ہوں، میں I'm not trying to hold you responsible. What I'm saying is کہ it is our collective failure. Governments over the time، یہ ان کا فیلئر ہے، اور آپ ہم سب کا، آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بڑی خدا لگتی بات کرنا چاہتا ہوں، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ وی ہیو ناؤ been living in a regime where industry has become nothing but rental income. ہم کمپٹیشن کو فیس کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے. ہمیں اپنا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لانے کے لیے ہمیں وہ پیسہ لگتا ہے، وہ گوارا نہیں ہے. حکومت کے تئیں جو فیسیلیٹیشن اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے بالکل. جو پیسہ ان ریسرچ سینٹرز کو میں جانا چاہیے تھا، جہاں پر لیٹ سے فار ایگزامپل شوگر کین سیس، وہ شوگر کین سیس کلیکٹ ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ دیہاتوں میں اپنا سڑکیں بننی تھیں، اپنا فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تاکہ پر ایکڑ گنے کی پیداوار بڑھے، اور دوسرے جو سکرس کانٹینٹ جو ہیں اس میں زیادہ مٹھاس آئے. اور جو دوسرے آج دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح مولیسس سے آپ آگے اس کو اپنے کنورٹ کرتے ہیں انٹو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ اینڈ دین ایکسپورٹ دم، سب ٹھپ بالکل. صرف جی اپنا گنا لگاؤ اور اپنا چینی بناؤ اور بیچو اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ پیسہ جو شوگر سیس کا ہے وہ اب کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں یہاں پر تھا پنجاب کا خادم، 100 ارب لگایا میں نے اپنا فارم ٹو مارکیٹ دیہاتوں کے روڈز بنانے کے لیے. وہ ہائی کوالٹی روڈز بنی، لیکن وہ بننی چاہیے تھی شوگر سیس سے. تو یہ ہیں وہ، میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، آپ کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پہلے امبیرس کرنے کے لیے. اور پورے جتنے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ترقی اور خوشحالی کا ایک دور لے کے آئے ہیں، اس سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اٹس ناؤ اور نیور. وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 90 کی دہائی میں ایک اکنامک کا ریفارم پروگرام میاں نواز شریف نے 1990 میں بطور ان کی جو انتخاب ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان فار فرسٹ ٹرم میں، وہ انہوں نے اکنامک ریفارمز کی، جس میں کرنسی کو بھی انہوں نے ان کو اوپن کر دیا، جو باسکٹ آف کرنسیز کا خاتمہ کیا، اعتماد کیا سرمایہ کاروں کے اوپر، بزنس مین کے اوپر، قوم کے اوپر. اس کے کتنے زبردست نتائج نکلے. اور منموہن سنگھ جو زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر تھے میرے خیال میں، انہوں نے اس کو ڈٹو اس کو ریپلیکیٹ کیا، اس کو کاپی کیا کہ بھئی ایک پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ہندوستان میں لے کے آنا ہے. اور کیا انہوں نے ایگزیکٹلی. ورنہ ان کی جو اکانومی تھی وہ تو ہم سے بھی زیادہ بالکل ٹوٹلی واٹر ٹائپ تھی. ان کی اتنی زیادہ ان کی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی تھی اور اتنے آرکیک پروسیجرز تھے ہم سے بھی زیادہ. اور ان کی انڈسٹری بے پناہ زیادہ وہ نیشنلائز تھی. ہماری تو 71 میں ہوئی تو مگر نہرو نے تو 50 میں ہر چیز نیشنلائز کر لی تھی انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے آگے تھے آج ہندوستان کا اور ہم کا. تو یہ ہے وہ چیلنج ہمارے سامنے.
اس کو ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی ایمانداری سے دیکھیں. پروفٹس کا معنی آپ کا حق ہے, کوئی اس سے آپ کو نہ چھین سکتا ہے, نہ کسی کو اوپر اس کو اعتراض کرنا چاہیے. But that does not mean that the story ends with prophets. Prophets must then be, invested into further industrialization, further research and development, job opportunities, more efficiency, more competition, less cost of production, and become competitive. Not rely on doles and those lollipops from the government of Pakistan.